ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عذاب قبر کے متعلق صحیح حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1834۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن روح نکل ہا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی، تو چل اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کی طرف اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں۔ وہ انتہائی خوشبودار پکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، مطلب اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو۔ پھر وہ اسے پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو، وہ تو دنیا کی غم اور فکر میں تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی تو کب کا مر چکا ہے، تو روح کہتی ہے کہ کیا وہ انسان تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو کب کا مر چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندا بدبودار لباس اس کے پاس لے کر آتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں نکل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، اللہ بھی تجھ سے ناراض، چل اللہ کے عذاب کی طرف۔ تو وہ انتہائی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی سخت حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کی نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں پوچھتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ میت کہتی ہے وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا، تو وہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کی طرف پہنچا دو، میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب اسے خوشخبری ملتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف پہنچا دو تاکہ میں انہیں بتا سکوں، اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم اتنی پرسکون نیند سو جاؤ، بالکل اس دلہن کی طرح جسے اس کے گھر والوں میں سے سب سے محبوب ترین انسان ہی اسے جگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں سے جو کہتا اور سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اور جو منافق ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو میں لوگوں سے سنتا ہوں میں تو وہی کہتا ہوں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے دبوچ لے، تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے، پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ، اور ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت حدیثیں ہیں قبر کے حوالے سے۔ اور یقین جانیے کہ جب میں نے ان حدیثوں کو پڑھا تو ایک دم سے میری روح کام گئی کہ ہم سب نے اس کا سامنا کرنا، ہم بچ نہیں سکتے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ وہ ہمیں پکڑ کے رہے گی، ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ ہم جہاں کہیں چھپ جائیں تو اپنی تیاری کر لو، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو۔ اس کے بعد ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے
تب تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور جو اس میں سے کامیاب ہو گیا تو اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا تو اس کی آگے والی منزلیں سخت سے سخت ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ بھی قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں اور تم تو کوئی چیز نہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ایسے ہی بخشے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط گمان ہے۔ اس کے بعد بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم کسی سے قرض لیں گے تو ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو ہم جھوٹ بولیں گے، نہ کوئی بہانہ تلاش کریں گے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ہم حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر کی طرف روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا کہ جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم مجھے کون سی بات بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین گواہی تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں 3 مرحلوں سے گزرا۔ پہلا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بہت زیادہ بغض تھا، اتنا کہ جتنا کسی سے نہ ہو، اور اس کی نسبت کوئی اور بات پسند نہ تھی، اور میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر اس حال میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس نے کہا کہ ایک دور تو وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دشمن تھا اور انہیں میں قتل کرنا چاہتا تھا، اگر اس دور میں مر جاتا تو یقیناً میں جہنمی ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط یہ ہے کہ کیا میرے ماضی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتا کہ ایمان لانے کے بعد پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایمان لانے سے پہلے کیے ہوتے ہیں، اور حج بھی ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، تو نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے ان کا حلیہ پوچھے تو میں کبھی بھی نہ بتا سکوں، مطلب میں نے کبھی بھی مکمل طور پہ ان کو نہیں دیکھا، مجھے بالکل یاد نہیں کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، میں نے کبھی آنکھ بھر کر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمت ہی نہیں کی۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ میں نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، میں نہیں جانتا کہ ان میں میرا حال کیسا رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، اللہ اکبر، نہ ہی آگ ساتھ ہو،
جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھے آہستہ آہستہ مٹی میں ڈالنا، میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹہلنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ کتنا خوف تھا انہیں اپنے رب سے، اور کیسی حدیث ہے یہ۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ میری قبر پر اتنی دیر رک کر دعا کرنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو خود سے بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں موت کب آ جائے، ہم کب مر جائیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے۔ اس حدیث میں تو ہمیں واضح حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں اس حدیث میں۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 107۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ہم قبر پر پہنچ گئے لیکن ابھی تک قبر تیار نہ تھی، تو لحد تیار ہونے کے انتظار میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو کبھی زمین کی طرف۔ آپ نے یہی عمل 3 مرتبہ کیا۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، بندہ مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت سے روشن چہرے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ یہ مومن کا پروٹوکول بتایا جا رہا ہے کہ اسے کیسے موت آتی ہے۔ ایمان والے کو، جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، اس کے لیے تو ان روشن چہرے والے فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ مرنے والے کی حد نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ جاری ہوتی ہے اسے وہی فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ملک الموت مومن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب کی رضامندی کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف نکل چل۔ تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے اتنی آسانی سے کہ جیسے مشکیزے سے بہہ کر پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی آسانی سے۔ تو وہ روشن چہرے والے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ روح ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اس سے لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن، جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں اور وہ آسمان کی طرف لے کر اس روح کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کس کی روح ہے، اتنی خوشبو والی، اتنی پیاری روح یہ کس کی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ تو وہ جماعت بھی ساتھ چلتی ہے اسے اگلے آسمان تک چھوڑنے کے لیے۔ اسی طرح جیسے جیسے وہ جس آسمان سے گزرتے ہیں جماعت فرشتوں کی ساتھ ملتی جاتی ہے، اور جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین کیا ہے؟ وہ ایک دفتر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے اور جانتے ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہے کہ علیین کیا ہے۔ یہ ایک دفتر ہے جس میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس میں جمع کر دو۔ پھر اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، بے شک میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے قبر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو تم میں بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں ان سب سوالوں کے جوابات کیسے آئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی۔ اب جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ پھر آسمان سے ایک پکار آتی ہے کہ بے شک اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بستر لگا دو، جنتی بچھونا بچھا دو۔
تو اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور ایک روشن چہرے والا شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے تو خوشخبری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چہرے سے تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل۔ اور جب کافر کے موت کا ٹائم آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسی حدیث کا اگلا پہلو، ملک الموت اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بہت سے سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ حد نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اسے وہی سیاہ چہرے والے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ملک الموت کہتی کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ تو اس کی روح اتنی تکلیف سے نکلتی ہے کہ جیسے ہم کسی روئی میں کانٹے دار چھڑی ڈالیں تو وہ چھڑی اس کے اندر تک گھس جاتی ہے نا، اسی طرح اسے موت کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو سب فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی بدبودار، اتنی گندی روح کس کی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے، اور برے برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سجیین میں لکھ دو۔ سجیین کیا ہے؟ جس میں برے لوگوں کے نامہ اعمال جمع ہوں گے، اور اللہ پاک فرماتا ہے اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، بے شک میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اٹھاؤں گا۔ تو پھر قبر میں جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو تم میں بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے چوتھا سوال کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ تو آسمان سے پکار آتی کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے سامنے نہایت بد شکل ایک انسان آتا ہے تو وہ کہتا ہے شکل سے تو بھلا معلوم نہیں ہوتا، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رب کبھی قیامت قائم نہ کرنا۔ نیک انسان تو کہتا ہے نا کہ ابھی قیامت قائم کر کے میں اپنے اہل و عیال میں جا کر بتا سکوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی قیامت قائم نہ کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قبر میں ان سوالات میں کامیاب کرے، آمین۔